بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 18 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے استباعات کا بیان پڑھیں گے۔ یعنی مشرکین کی ایک گمراہی تھی، ضلالت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھتے تھے، یعنی آپ سے بعید سمجھتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل کی طرف آئیں گے۔ استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا۔ وہؤلاء الجماعۃ وان كانوا معترفین بنبوۃ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام، بل بنبوۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایضا، ولكن كانت الصفات البشریہ التي هي حجاب لجمال الانبیاء الکامل تشوشهم تشویشا، وكذلك لما لم يعرفوا حقیقت تدبیر اللہ الذي هو مقتضى بعثة الانبیاء استبعدوا الرسالہ لاعتقادهم ان الرسول ينبغي ان يكون مثل المرسل، فكانوا يوردون لاجل ذلك شبهات واهية غير مسموعة، فيقولون مثلا كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا الى الطعام والشراب، ولماذا لم يرسل الله ملكا رسولا، ولماذا لا يوحى الى كل احد على حدة وعلى هذا الاسلوب۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ جماعت اگرچہ معترف تھی سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوتوں کی، بل بنبوت سیدنا موسیٰ، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بھی معترف تھی، قائل تھی، لیکن کانت صفات البشریہ، بشری احوال یا بشری صفات جو انبیاء کے کامل جمال کے لیے حجاب، ہی حجاب لجمال الانبیاء الکامل، کامل جمال کے لیے حجاب ہوتے ہیں، تشوشهم تشویشا، انہیں تردد میں ڈال دیتے تھے، وکذالک لما لم يعرفوا حقیقت تدبیر اللہ، اس تدبیر خداوندی کی حقیقت و مصلحت سے ہوا مقتضی بعثت الانبیاء، جو بعثت انبیاء کو متقاضی اور اس کا سبب ہے، استبعاد الرسالہ، وہ لوگ اس کو یعنی رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بعید سمجھتے تھے، لاعتقادہم ان رسول ينبغی، کیونکہ وہ لوگ ان یکون مثل المرسل، وہ لوگ پیغمبر اور بھیجنے والے کے درمیان، مرسل بھیجنے والے کے درمیان مماثلت اور مشابہت سے مانوس ہے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اور مرسل ایک ہی طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ مرسل جو ہے وہ جو بھیجنے والا ہے، رسول بھیجنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی طرح اس کا رسول بھی ہوگا۔ فَكَانُوا يُرِدُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ شُبُهَاتٍ وَاهِيَةٍ، لہذا وہ لوگ بہت سے ناقابل سماعت شبہات پیش کرتے تھے، غیر مسموعہ جو کہ ناقابل سماعت ہیں، اور واہیہ کمزور۔ فَيَقُولُونَ مثلا وہ ان کے بارے میں کہتے تھے، انبیاء کے بارے میں، کیف یکون النبی محتاجا الی الطعام والشراب، وہ لوگ کھانے پینے کے کیسے ضرورت مند ہو سکتے ہیں، ولماذا لم یرسل اللہ ملکا رسولا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجتا، ولماذا لا یوحی الی کل احد علی حدۃ، اور ہر انسان پر علیحدہ وحی کیوں نہیں آتی، وعلی ھذا الاسلوب، اور اسی انداز پر اور بھی بہت سارے اشکالات وہ کرتے تھے۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی 5ویں گمراہی یعنی رسالت محمدی کے استباعات کا ذکر کیا، تو ہم آج اس کی تفصیل اور وضاحت پڑھیں گے۔ اس عبارت کی تشریح یا خلاصہ اور لب لباب یوں سمجھ لیا جائے کہ رسالت محمدی کے انکار کے 2 اسباب تھے، وہ 2 وجہ سے مشرکین مکہ جو وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ پہلا سبب جو ہے وہ ہے مشرکین انبیاء علیہ السلام کی زیارت سے محروم تھے، یعنی انہوں نے بچشم خود کبھی کسی نبی کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، کسی انبیاء میں سے کسی نبی کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ شخصیت جو ہوتی ہے نبی کی شخصیت
وہ بشری احوال سے اور بشری صفات سے بلند اور برتر ہے، اور وہ فقر اور احتیاج کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ اشکال کرتے تھے، مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، رسول کو کیا ہو گیا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح بازار میں بھی گھومتا ہے۔ یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری وجہ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ نبی کی شخصیت کو مختار اور قادر مطلق سمجھتے تھے، یعنی وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اسی طرح وہ نبی کی شخصیت کو بھی سمجھتے تھے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا بھی مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ مثلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ انہوں نے کیا، کفار نے یا مشرکین مکہ نے، کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو سنگلاخ پہاڑوں سے یا سنگلاخ زمین سے پانی نکال کر دکھائیں، اور اسی طرح دیگر معجزات کا بھی وہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت سے بے خبر تھے جو نوع انسانی کو منتخب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مصلحت تھی نبوت رسالت کے لیے، نوع انسانی میں سے کسی انسان کو بھیجنے کی یا منتخب کرنے میں جو خدائی مصلحت تھی، جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اس سے وہ نہ بلد تھے اور وہ مصلحت ان سے مخفی تھی۔ اسی وجہ سے وہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے رہتے تھے، کبھی کہتے فرشتے کی زیارت کرواؤ ہمیں، کبھی یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرواؤ ہمیں۔ اس طرح کے مطالبات اور معجزات کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی بعثت میں وہ کون سی مصلحت تھی جس سے مشرکین مکہ ناآشنا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ مصلحت ان سے مخفی تھی، وہ کون سی مصلحت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشیت ایزدی یہ تھی کہ حق و باطل کی راہیں خوب واضح اور روشن ہوں، یعنی حق بھی واضح ہو، باطل بھی واضح ہو، اور اس کا عملی نمونہ بھی سامنے آ جائے، پھر ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کسی ایک راہ کا انتخاب کر لے۔ اسی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ بنی نوع انسانی میں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی نوع کے افراد کا انتخاب کیا جائے، تو مشرکین مکہ جہالت کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے، یعنی حق و باطل کی راہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی اور اس کا عملی نمونہ دکھانے کے لیے انسان ہی کو منتخب کیا، کیونکہ یہ پھر ہو سکتا تھا کہ چلے اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیج دیتے انسانوں کے پاس تو انسان یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ جو کام کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ دکھانے کی جو مصلحت تھی، اس مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانی میں سے انسان کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ جو مصلحت تھی یہ ان سے مخفی تھی۔ آخر میں فرمایا وعلی ھذا الاسلوب، اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یعنی جس طرح عبارت کے اندر مذکور ہے کہ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجتے، کہ ہر ایک پر الگ الگ وحی کیوں نازل، اسی طرح کے بہت سارے اشکالات، اعلیٰ ھذا الاسلوب کا مطلب بہت سارے اشکالات اور بھی کرتے تھے، جن میں سے 6 معجزات بھی ہیں جن کا مطالبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ان میں سے ایک پانی کا چشمہ نکالنا ہے کہ پانی کا چشمہ نکالیے، انگور اور کھجور کا باغ رونما فرما کر دکھائیے، ہمارے سامنے جو ہے وہ کھجور اور انگور کا باغ رونما ہو جائے، ایسا کوئی معجزہ کریں، ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں، ہمیں ہلاک کرا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لا کر ہمیں جو ہے ان کی زیارت کروائیں، اپنے لیے سونے کا مکان تعمیر کروائیں، آسمان پر جا کر وہاں سے ہمارے لیے تصدیق نامہ لے کر آئیں۔ اس طرح کے جو معجزات تھے یہ اس سے مراد ہے کہ وہ اس طرح کے مطالبات بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو مطالبات تھے ان کی یہ تسلیم نہیں کیے گئے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ معجزات کے معاملے میں بے بس ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے، اس وجہ سے کوئی نبی بھی اپنی طرف سے اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اختیار سے ان کو یہ معجزات دکھا نہیں سکتے تھے، اس لیے یہ معجزات، یہ مطالبات ان کے جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہونے کے بعد، اس کے ظہور کے بعد بھی اگر وہ اس کی تکذیب کر دیتے، اور ظاہر ہے وہ تکذیب ہی کرتے، جب اس کی تکذیب کر دیتے تو حالات جو ہے وہ بڑے سنگین ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ تسلیم نہ کریں،
ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عمومی عذاب نازل فرماتے ہیں، تو عمومی ہلاکت ہوتی اور پوری امت جو ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی امت محمدی کو باقی رکھنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فرمائشی معجزات نہیں دکھائے یا فرمائشی معجزات کا مطالبہ ان کا پورا نہیں کیا، ان دو وجوہات کی بنا پر۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مشرکین کے عقیدہ رسالت محمدی کے مستبعد سمجھنے کے بارے میں جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بعید ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، جبکہ رسول تو بشر نہیں ہو سکتا، جو کھانا کھائے، جو بازار میں چلے، جو جس کو ہر قسم کی احتیاج ہو، فقر و فاقہ ہو، اس طرح کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبد سمجھتے تھے۔ اس بارے میں ہم نے آج کے سبق میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ معجزات کا ظہور نبی کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستبعد سمجھنے کا کوئی ایک سبب ذکر کریں۔ ہم نے دو سبب پڑھے ہیں آج کے سبق میں، آپ ان میں سے کوئی ایک سبب جو ہے کمنٹ باکس میں بتائیں مختصراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔